دوستو، آج کی کہانی دو پیارے بھائیوں کی کہانی ہے جن کا نام ہے حارث اور حنان۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں، کہانی آپ کو اچھی لگے تو تھمس اپ دیں اور اپنے کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ تو پھر شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک پرسکون گلی کے چھوٹے سے آرام دہ گھر میں دو بھائی حارث اور حنان رہتے تھے۔ انہیں پورا محلہ اپنی شرارتوں کی وجہ سے جانتا تھا۔ ان کی مما کام کے سلسلے میں جب باہر جاتی تو وہ اپنی نانی جان کے ساتھ گھر پر رہتے۔ نانی جان ایک مہربان اور صابر خاتون تھی۔ دونوں بھائیوں کی شوخیاں اور شرارتیں انہیں ہمیشہ مصروف رکھتی۔ حارث بڑا بھائی شرارتوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ وہ حنان کو قائل کرتا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر عجیب و غریب اور مزاحیہ کاموں میں شامل ہو جائے۔ حنان جو اپنی دلکش ہنسی کے ساتھ ہر چیلنج کے لیے تیار رہتا تھا، ہمیشہ اپنے بھائی کا ساتھ دیتا۔ ایک دوپہر جب نانی جان باغبانی میں مصروف تھیں تو دونوں بھائیوں نے نانی جان کے باورچی خانے کو دوبارہ ترتیب دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے نمک اور چینی کے ڈبے آپس میں بدل دیے، چمچ چھپا دیے اور سنک کو صابن کے جھاگ سے بھر دیا۔ جب نانی جان رات کا کھانا تیار کرنے کے لیے کچن میں آئیں تو یہ سب گڑبڑ دیکھ کر حیران پریشان رہ گئیں۔ حارث، حنان، کیا یہ آپ دونوں نے کیا ہے؟ دونوں بھائی ہنس ہنس کے پیٹ پکڑ کے بیٹھ گئے۔ ہم تو آپ کی مدد کرنا چاہتے تھے نانی جان۔ نانی جان پریشان تو ضرور ہوئی، لیکن ان کو ان بچوں کی اس معصوم شرارت پر ہنسی آ گئی۔ وہ مسکرا کر بولی، اچھا آپ نے میری مدد کی، مزہ تو تب آئے گا جب آپ دونوں مل کر میرے ساتھ یہ سب کچھ ٹھیک کرو گے اور اس کے بعد ہی رات کا کھانا ملے گا۔ دونوں بچے ہنستے ہنستے نانی جان کے ساتھ کام کرانے لگے۔ اپنی ان سب شرارتوں کے باوجود حارث اور حنان دل کے بہت اچھے، محبت کرنے والے اور نانی جان کے ساتھ گھر کا کام کروانے والے بچے تھے۔ وہ نانی جان کو پارک تک لے جاتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کہانیاں سنتے اور گھر میں ہونے والے ہر کام میں اپنی نانی جان کی مدد کرتے۔ ایک شام جب وہ برآمدے میں بیٹھے سورج غروب ہوتے دیکھ رہے تھے تو نانی جان نے ان کی طرف مڑ کر بولا، تم دونوں شرارتی تو ہو لیکن میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت محبت کرتی ہوں۔ حارث اور حنان نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ جان کر بہت خوش تھے کہ اتنی پیاری نانی جان دنیا میں اور کسی کی بھی نہیں ہے۔ دونوں بچوں نے نانی جان سے ایک وعدہ کیا، ہم کوشش کریں گے کہ بہت اچھے بچے بنے، اور پھر وہ دونوں پھر سے شرارتی ہنسنے لگے۔ اچھا، بہت دن گزر گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سردیوں کے دن تھے اور موسم بہت خراب تھا۔ شام کا وقت تھا اور تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ نانی جان کو پڑوسن مسز محمود کا ایک پریشان کن فون کال موصول ہوا۔ ان کی بلی وسکرز قریب ہی ایک گڑھے میں پھنس گئی تھی اور وہ اسے نکال نہیں پا رہی تھی۔ حارث اور حنان فوراً وسکرز کو بچانے کے لیے تیار ہو گئے۔ نانی جان پریشان تو ہوئی لیکن وہ دونوں بچوں پر بھروسہ کرتی تھی، اس لیے انہوں نے مسز محمود کے ساتھ جا کر بلی کی مدد کرنے کی اجازت دے دی۔ بچوں، احتیاط سے جانا، انہوں نے خبردار کیا۔ حارث اور حنان نے ٹارچیں، رسی اور برساتی کوٹ اٹھائے اور اس طوفانی رات میں گھر سے باہر نکل پڑے۔ انہوں نے کیچڑ سے بھرے ہوئے راستوں پر سفر کیا، گرے ہوئے درختوں کی شاخوں، گہرے کھڈوں سے بچتے ہوئے وہ مسز محمود کا ہاتھ پکڑے اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر وسکر گری تھی۔ گڑھے کے قریب جا کر حارث نے وسکرز کو آواز دے کر بلایا، وسکرز، وسکرز، تم کہاں ہو؟ ڈرو نہیں، ہم آ گئے ہیں اور اب ہم تمہیں ایک ساتھ ہی گھر لے کے جائیں گے۔ میاؤ، ایک ہلکی سی آواز اندھیرے میں گونجی۔ بھائیوں نے اپنی ٹارچ اس طرف کی جس طرف سے آواز آ رہی تھی، لیکن انہیں وسکرز نظر نہ آئی۔ انہوں نے اپنا مشن جاری رکھا۔
جلد ہی وسکرز کو ایک کونے میں کانپتا ہوا پایا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ انہوں نے ساتھ لائی ہوئی رسی جس پر لکڑی کا تختہ جھولے کی طرح لگا ہوا تھا گڑھے کے اندر لٹکایا اور بہت مشکل سے اس کو وسکرز تک لے گئے۔ وسکرز اس جھولے میں بیٹھ گئی تو دونوں نے رسی کھینچ کر اسے باہر نکال لیا اور یوں وسکرز گڑھے سے باہر آ گئی۔ دونوں بھائیوں نے اسے فوراً ایک چھوٹے سے کمبل میں لپیٹ لیا کیونکہ وہ گڑھے میں گر کر گیلی ہو گئی تھی اور سردی سے کانپ رہی تھی۔ پھر وہ تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ٹوکری میں وسکرز کو بٹھا کر گھر کی طرف واپس چل پڑے۔ طوفانی رات میں واپس آتے ہوئے مسز محمود نے ان دونوں بھائیوں کا اس بہادری پر شکریہ ادا کیا۔ مسز محمود نے نانی جان کے سامنے دونوں بچوں کی بہت تعریف کی کہ دونوں نے کیسے جلدی سے سوچ لیا کہ اس طرح بلی کو باہر نکالنا ممکن ہوگا۔ نانی جان تو خوشی سے جگمگا اٹھی۔ مجھے معلوم تھا تم دونوں ضرور وسکرز کو لے کر آؤ گے ساتھ۔ حنان اور حارث نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بولا، ہم بہت اچھی ٹیم ہے بھائی۔ حارث بھی مسکرایا، ہاں، اور اب وسکرز بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہوگی۔ دونوں بھائیوں نے ثابت کر دیا کہ وہ تھوڑے شریر سہی لیکن بہادر اور رحم دل بھی ہیں۔